بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیشنل ملتان سے اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی صورتحال وزیر اعظم محمد شہباز شریف ریسکیو آپریشن اور ریلیف کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں امدادی سامان کی ترسیل، لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن مؤثر بنانے کے لیے چیئرمین NDMA سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم نے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDMA کو مکمل تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بند راستوں کو فوری بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے صدر آصف علی زرداری کے نام تعزیتی خط لکھا ہے۔ روسی صدر نے پاکستان میں سیلاب سے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے زخمیوں کی جلد صحتیابی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ڈیوڈ لیمی کا دورہ لندن میں کامیاب ملاقاتوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم نے اظہار یکجہتی اور امدادی سامان کی پیشکش پر برطانوی وزیر خارجہ سے اظہار تشکر کیا۔ کویت کے وزیر خارجہ عبداللہ الیحییٰ نے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کر کے سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں کویت کی حکومت سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کویت کے اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر کیا۔ سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی بارشوں اور سیلاب کے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں، بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ 340 سے زیادہ افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ سیلابی ریلوں میں 20 گھر، جانور، گاڑیاں اور قیمتی گھریلو سامان تنکوں کی طرح بہہ گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ بپھرے ریلوں سے درجنوں رابطہ پل تباہ ہو گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے اظہار افسوس کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سوگ منایا گیا، قومی پرچم سرنگوں رہا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کی وجہ سے 35 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 35 زخمی ہوئے ہیں۔ غزر میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ شاہراہ بلتستان پر باغیچہ کے مقام پر پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ سیلاب کی وجہ سے ہوٹل اور دکانیں زیر آب آ گئیں۔ سیاحوں کی گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے سے گائیڈ جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ہنزا میں گلیشیئر پگھلنے سے حسن آباد نالے کے دونوں طرف کٹاؤ ہوا۔ نلتل ایکسپریس وے کا بڑا حصہ پانی میں بہہ گیا ہے۔ گلگت میں 2 دن سے بجلی بند ہے۔ نلتر میں واقع 3 بجلی گھروں سے سپلائی معطل ہے۔ ہنزا میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں سیلابی ریلوں سے درجنوں رابطہ پل تباہ ہو گئے ہیں۔ مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مظفر آباد میں بادل پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وادی نیلم کے جاگرہ نالے میں شدید طغیانی کنڈل شاہی آبشار پر بنا پل بہہ گیا۔ بنیر، شانگلہ، سوات اور آدم خیل میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کا ریسکیو آپریشن مزید دستوں اور انجینئرز کور نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ خراب موسم کے باوجود ہیلی کاپٹر آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ افراد کا مفت طبی معائنہ اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج نے ایک دن کا راشن ضرورت مند افراد تک پہنچایا ہے۔ متاثرہ افراد نے پاک فوج کی کوششوں پر اظہار اطمینان کیا ہے۔ بنیر سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ متاثرہ افراد نے پاک فوج کی طرف سے امدادی سرگرمیوں پر اظہار تشکر کیا ہے۔ متاثرین نے کہا ہے کہ پاک فوج نے ہماری مدد کی، امدادی کیمپ لگائے، ہم پاک فوج کی بروقت آمد پر بہت خوش ہیں۔ پاک فوج سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA نے مونسون کی شدت کے باعث پہاڑی علاقوں میں سیاحت محدود کرنے کی ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ مونسون سپیل کے دوران خطرناک علاقوں میں عوامی آمد و رفت محدود کی جائے۔
हालात के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत सयाहती पाबंदियाँ नाफिज की जा सकती हैं। अवाम मुतासरा इलाकों का सफ़र करने से गुरेज करे। आज से पंजाब के बेशतर अजला में शदीद मानसून बारिशें होंगी। बारिशों का 7वां सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। तर्जुमान PDM में पंजाब ने कहा है कि बारिश वाले इलाकों में अवाम मुहतात रहें। गज़ा पर काबिज़ सेहूनी फ़ौज की तरफ से वहशियाना हमले बदस्तूर जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खुराक के मुंतज़िर 16 अफराद समेत मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। भूख से मज़ीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए। फ्रांस ने मगरबी किनारे में यहूद आबादकारी के नए मंसूबे की मज़म्मत की है। डेनमार्क ने गज़ा में इंसानी अलमिया को इंतहाई ख़तरनाक और तबाहकुन करार दे दिया है। इसराइल पर पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। डैनिश वज़ीर आज़म ने कहा कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवामी एक्सप्रेस ट्रेन खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। 4 बोगियां पटड़ी से उतरकर उलट गईं। हादसे में 33 मुसाफिर ज़ख्मी जबकि 1 जाँ बहक हुआ है। ज़ख्मियों को ज़िला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, पिशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस जब रेलवे स्टेशन लोधरा के करीब पहुंची तो अचानक ब्रेक फेल हो गई, जिसके बायस 4 बोगियां पटड़ी से उतरकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 33 मुसाफिर जख्मी हुए, जबकि 11 जख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराम की गई, जबकि 22 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा मुंतकिल किया गया है, जहाँ एक जख्मी दम तोड़ गया है। रेस्क्यू टीमें यहाँ पे मौजूद हैं और किसी भी किस्म के हेल्प के लिए हम यहाँ पे हमारी टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। मुतासिरीन को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। मुल्तान से आ रहे थे, खैरपुर के लिए जा रहे थे, पता नहीं ब्रेक फेल हुई, पता नहीं क्या हुआ, एकदम धमाका हुआ, बस वो गिर पड़े सारे एक साइड पे। हादसे की वजह मुसाफिर ट्रेन की ब्रेक फेल होना बताई जा रही है। इतला मिलते ही जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारे मौके पर पहुंच गए। लोधरा और बहावलपुर से रेस्क्यू टीमों ने रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू टीमें और जिला इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम एक कीमती जान ज़ाय हो गई। जी अब्दुल्ला डाहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मौसम की सूरत हाल। मकामी महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्तान, बहावलपुर और DG खान में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 29, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 29, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 40 और कम से कम 29 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही उर्दू खबरें ख़त्म हुई। मोहम्मद अली खान की न्यूज़ टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।